جائے گا، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، میری طرف سے اجازت ہے، اٹھو چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں جدھر سمجھ میں آئے چلے جاؤ، مگر قربان جاؤں اللہ نے جس حسین کو یہ حوصلہ عطا فرمایا تھا، اس حسین کے ساتھیوں کے حوصلے کو سلام ہو، حسین کے ساتھیوں کے حوصلے کو سلام ہو، عزم و استقلال کو سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین کے ساتھیوں نے عرض کیا ہے، میرے آقا حسین کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد بھی دنیا میں زندگی گزاریں، دنیا میں آپ کے بعد بھی زندہ رہیں؟ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا نہ فرمائے جو ہمیں آپ کے بعد تنہا گزارنی پڑے۔ اے امام حسین، آج تک جب ہم آپ کے ساتھ تھے تو اے میرے آقا حسین اب اپنی زندگیوں کا نذرانہ آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ اے آقا حسین ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اگر ہماری لاشوں کو ٹکڑے کر دیا جائے، پھر آگ میں جلا دیا جائے، پھر اسے راکھ بنا کر کے اڑا دیا جائے، ایسا 1000 مرتبہ کیا جائے، اس کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ اگر 1000 جانیں عطا فرمائے گا تو وہ 1000 کی 1000 جانیں اے شہزادے مصطفیٰ ہم آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے، لیکن کربلا کی زمین سے آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساری رات تسبیح و تہلیل اور نماز میں تلاوت قرآن میں گزار دیتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں پھر آپ کے خیمے کے پیچھے پیچھے ایک گڈھا کھودا جاتا ہے، ایک خندق کھودا جاتا ہے، اس میں لکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ جب جنگ شروع ہو ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے، اس طرح پیچھے سے خیموں کی حفاظت کی جا سکے۔ سرکار امام حسین صبح کی نماز نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام میدان کربلا میں کوفیوں کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے کوفیوں بتاؤ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا نسب کیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی علی شیر خدا کا شہزادہ ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں میں تمہارے پیارے نبی کی پیاری شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا لفظ جگر ہوں؟ اس لیے تم میرے قتل سے باز آ جاؤ، یہ ارادہ جو میرے قتل کا رکھا ہے اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم میرے قتل کی وجہ سے مجرم نہ گردانے جاؤ، اپنی آخرت کو خراب مت کرو۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں تنہا نہیں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تم نے خطوط دے کے بلایا ہے تب آیا ہوں، تمہاری بہت ساری عرضیاں میرے پاس گئی ہیں اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ گویا میرے امام کوفیوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں
بلایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا امام حسین علیہ جدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے؟ کیا میں نے تمہارا مال لوٹا ہے؟ بتاؤ کیا کوئی خطا میں نے کی ہے؟ میرے خون بہانے پر تم لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ میرا قتل کرنے کا ارادہ تم نے کیوں بنا لیا ہے؟ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن ابطحی، کیا تم سارے لوگوں نے خطوط دے کر کے ہم کو نہیں بلایا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں دیا۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں چلو فرض کرو کہ تم نے خطوط نہیں بھیجے تو پھر مجھے موقع دو کہ میں کہیں اور جا کر کے امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں، یا مجھے واپس مدینہ شریف جانے کا موقع دے دو۔ ان ظالموں نے آواز لگانی شروع کی اے امام حسین، آپ اپنے رشتہ دار ابن زیاد کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے آقا حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بدبختو، میں نے اپنی شان اپنی عظمت کو اس لیے بیان کر دی تھی تاکہ بروز قیامت اللہ کے حضور تم کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکو اے میرے مولا ہم حسین کو نہیں پہچان سکے تھے، حسین کی عظمتوں سے واقف نہیں تھے، حسین کے نانا کو نہیں جانتے تھے، حسین کی والد اور والدہ کو نہیں جانتے تھے۔ اگر حسین نے اپنے بارے میں بتا دیا ہوتا، اپنا نسب بیان کر دیا ہوتا تو ہرگز ہرگز ہم امام حسین کے قتل پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اے کوفیوں سنو، یہ عذر بھی میں نے تمہارا ختم کر دیا ہے، اور رہ گیا سوال اس بات کا کہ ابن زیاد کے ہاتھوں پر میں بیعت کروں گا تو کان کھول کر کے سن لو، مرد حق باطل سے ہرگز ماں کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا حسین اس کے بعد زمین کربلا سے اپنے خیمے کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور جو اب تک یزیدیوں کا ساتھ دے رہے تھے جب آپ نے یہ تصور کیا کہ یہ امام حسین سے لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، حضرت حر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کے قبیلے کے ایک شخص نے آج حر پر کپ کپی کا یہ عالم دیکھا ہے، خوف سے لرزتے ہوئے بدن کو دیکھا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں اے حر، جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارے خاندان قبیلے اور ملک میں سب سے بڑا پہلوان اور بہادر کون ہے، اور میں تمہارا نام لیا کرتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اے حر آج میں دیکھ رہا ہوں حسین سے لڑائی کی بات ہے تو تمہارے جسم پر راشا طاری ہے، تمہارے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہے۔ حضرت حر جواب دیتے ہیں سنو، لڑائیاں اس دنیا میں بہت سی ہوئی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن آج کی لڑائی لباس رسول سے ہے، شہزادے مصطفیٰ سے ہے، علی کے شیر سے ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے میں کسی صورت میں امام حسین سے لڑائی کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا ہوں، میں جہنم میں جا کر کے جنت کو کسی صورت اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امام حسین، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو آگے بڑھنے سے روکا تھا، زمین کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے آقا حسین، اب کا آپ کا مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں آپ کا، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اے میرے آقا حسین، میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ بدبخت آپ سے لڑائی کریں گے، آپ کا خون بہانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے میرے امام، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے تو میں ان کوفیوں کا ہرگز ساتھ نہیں دیتا۔
اس کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار میری خطا تو بڑی ہے لیکن آج ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہوں آپ تو کریم ابن کریم ہیں، رحیم ابن رحیم ہیں، آپ مجھ پر کرم کی نظر ڈال دیجیے، اپنے حر کو معاف کر دیجیے۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام آخر نواسے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ رحمت کا حصہ حسین کو ملا ہے، اس لیے رحمت للعالمین کے رحمت کے اس حصے کا اظہار آج نواسہ رسول کربلا کی زمین پر کر رہے ہیں۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اور تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تیری خطائیں معاف کر دے اور تجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور جا اب گھوڑے سے نیچے اتر آؤ، مگر آپ عرض کرتے ہیں سرکار آپ کی حمایت میں میرا گھوڑے پر رہنا نیچے اترنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حر یزیدیوں کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیو امام حسین نے 3 باتیں پیش کی ہیں، ان تینوں میں سے کیا کوئی بات تمہیں تسلیم نہیں ہے؟ امام حسین کو اگر ان کا آنا تمہیں پسند نہیں مدینہ واپس جانے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے امام کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میرے بھائی حضرت حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے مل کر کے اپنا معاملہ طے کر لیا تھا، میں بھی یزید کے پاس جاؤں گا، ساتھ میں تم بھی میرے ساتھ ساتھ رہو، میں یزید سے مل کر کے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں پسند نہیں تو کسی علاقے میں مجھے لے چلو، میں امن کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو وہیں بتا دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اے یزیدیو کیا یہ تینوں باتیں تمہیں پسند نہیں ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی تو قبول کر لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے یہ گفتگو مت کرو، ہمارے سردار عمر ابن سعد موجود ہیں، ان سے کہو۔ عمر ابن سعد بدبخت نے جواب دیا ہمیں حسین کی کوئی بات منظور نہیں ہے، ہم حسین سے لڑائی کریں گے یا پھر حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پسند کر دیں۔ خود نے جواب دیا او بدبختو تم کیا سوچتے ہو کہ 3 دن ابن رسول اور ان کے شہزادوں پر تم نے پانی اور دانا بند کر رکھا ہے؟ کیا اس طرح تم ابن رسول کو جھکا سکتے ہو، ان کے ہاتھ کو خرید سکتے ہو؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم شہزادے مصطفیٰ اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن یزید جیسے بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت حر واپس آ گئے ہیں، آپ پر تیروں کی بوچھار کی گئی لیکن ابھی باقاعدہ لڑائی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں یزیدیوں کی طرف سے معقل اور یسار آگے بڑھتے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں اے حسینیوں تم میں کوئی ہمارے جوڑتا ہو تو ہم سے مقابلے کے لیے آئے۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی موجود ہیں، نہایت نوجوان ہیں، آپ کے جسم میں قوت و طاقت موجود ہے، کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے امام مجھے لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، ارشاد فرمایا اگر تمہاری مرضی ہے تو میدان کربلا میں جا سکتے ہو۔ آپ اپنی تلوار لے کر میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت ان دونوں نے سوال کیا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں عبداللہ ابن عمیر کلبی ہوں۔ جیسے انہوں نے سنا کہ عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں تو ان ظالموں نے کہا تم ہمارے مقابل ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے کے لیے تو سہیل ابن قین کو آنا چاہیے، حبیب ابن مظاہر کو آنا چاہیے، لیکن تم آئے ہو، تم سے لڑنا ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ اس وقت یسار ظالم سے آگے بڑھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی نے تلوار اٹھائی، ارشاد فرمایا او فاحشہ کے بیٹے تم مجھ سے لڑنے میں عار محسوس کرتا ہے، میں تجھے فوراً ہی جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ ایک ایسا وار کیا ہے کہ اس کے سر کو مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتا
देते हैं, वो वासिले जहन्नम हो जाता है। फौरन सालिम जो पीछे था वो झपट कर आप पर वार कर देता है। उसके वार को हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी ने अपने हाथ से रोका है, आपकी उंगलियां कट जाती हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद में आपने उस पर एक ऐसा वार किया कि उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर। फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझे नहीं जानता जान ले कि मैं बनु कल्ब का शहसवार हूँ, मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, मैं हुसैन की तरफ से लड़ने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। आपके एक हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं जिनसे खून बह रहा है और आपकी तलवार से दुश्मन का खून बह रहा है। आप मैदान कारजार में अपनी बहादुरी का सबूत पेश कर रहे हैं। इधर आपकी अहलिया मोहतरमा जो साथ साथ आई थी, देखा आपने अपने शोहरे नामदार को इस बहादुरी के साथ जंग करते हुए रुखीने की एक लकड़ी को हाथ में ले लिया है, आगे बढ़ती है, साफ फरमाती है, मेरे शौहरे नामदार इमाम हुसैन की अजमतों पर अपने आप को कुर्बान कर दीजिए, पीछे मत हटिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ, मैं भी अपनी जान इमाम पाक के नाम पर कुर्बान करके दम लूंगी, मैं भी वापस नहीं जाऊंगी। गोया ख़वातीन इस्लाम का भी बड़ा किरदार रहा है। करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाली जो ख़वातीन इस्लाम थी, वो भी लकड़ियां लेकर के इन यजीदी कुत्तों को लड़ने के लिए सामने आ गई हैं। मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी आपको वापस जाने के लिए कहते हैं, आप जुलूस में भरी हुई हैं, वापस आने से इनकार कर देती हैं। इरशाद फरमाती है, नहीं नहीं मेरे शौहरे नामदार, तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, आज शहादत का जाम तुम्हारे साथ पी करके मैं भी जन्नत में जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने आवाज दिया है, ए खातून अहले बैत नबूवत की तरफ से अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन सिला अता फरमाए, औरतों पर क़िताल वाजिब नहीं है, तुम वापस आ जाओ। इमाम हुसैन की आवाज सुना है, आपकी अहलिया वापस आ जाती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी जालिमों से लड़ते हुए जामे शहादत नौश कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद में जब आपने जामे शहादत नौश कर लिया है, जमीन करबला में एक छोटा सा नन्हा सा मुजाहिद है जो छोटी सी तलवार लिए हुए करबला की जमीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यजीदियों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, देखो ये किसका शहजादा है, ये किसका लाडला है, ये किसका प्यारा है, ये किसका नूरे नजर है, एक छोटी सी तलवार है, छोटी सी उम्र है, ये मैदान कारजार की तरफ जा रहा है। किसी ने बताया ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी का शहजादा है, ये अपने बाप की तरह जालिमों से लड़ करके जामे शहादत नौश करना चाहता है। इस तरह एक एक कर करके लड़ाई होती रही। जब नमाज ज़ुहर का वक्त आ गया है, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जालिमों जरा ठहर जाओ, हमें नमाज पढ़ने का मौका दे दो। लेकिन उन बदबख्तों ने कहा, हुसैन तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के साथी हजरत हबीब इब्न मुजाहिद ने जवाब दिया, ओ बदबख्तों, तुम क्या समझते हो कि हुसैन की नमाज कबूल नहीं होगी और तुम्हारी नमाजें कबूल हो जाएंगी? सुनो, ये शहजादे मुस्तफा है, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, इनके सजदों को इनका रब जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम ने अपने खीमों के पीछे जो लकड़ियों में आग जला रखा था, एक बदबख्त आगे बढ़ा और कहने लगा, हुसैन जहन्नम की आग से पहले दुनिया ही में तुमने अपने लिए आग जला ली है। मेरे आका हुसैन जवाब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा और तू यकीनन जहन्नमी है। उसके बाद हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, इस बदबख्त को जहन्नम के आग से पहले दुनिया के आग के अज़ाब में मुब्तला फरमा। मेरे आका हुसैन अपने हाथ को जैसे नीचे करते हैं, फौरन उसका घोड़ा कूदा, वो अपने घोड़े से नीचे गिरा, उसका पांव रिकाब में फंस गया, घोड़ा उसे लेकर के दौड़ा और आग की उसी खंदक में डाल
دیا, इस तरह चल करके वो जहन्नम पहुंच जाता है. आपने अपने रब का शुक्र अदा किया मेरे मौला, तूने अहले बैत नबूवत को इज्जत अता फरमाई है और मुझ शहजादे रसूल की दुआ को सुन लिया है. तेरा बड़ा एहसान है हम पर. एक बदबख्त ने जब ये सुना तो कहने लगा, हुसैन तुम्हें इमामुल अंबिया से क्या वास्ता. सरकार इमाम हुसैन के लिए ये जुमला बहुत तकलीफ दे था. मेरे आका हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला इसे जिल्लत की मौत अता फरमा. फौरन ही वो क़ज़ाए हाजत के लिए एक तरफ दौड़ा. वहाँ क़ज़ाए हाजत करने लगा. एक बिच्छू ने डंक मारा तो उसी गंदगी में लोटता पोटता रहा और इसी जिल्लत के साथ पूरी फौज के सामने जिल्लत के साथ उसकी रूह निकल जाती है, वो भी जहन्नम में पहुंच जाता है. एक मुस्लिम बदबख्त आगे बढ़ा और उसने कहा, हुसैन नहरे फरात को देख रहे हो किस तरह मौजे मार रहा है, इसका पानी सब पी रहे हैं, मगर हुसैन इसका एक कतरा पानी न तुम्हें मिलेगा, न तुम्हारे बेटे बेटियों को मिलेगा, तुम्हारे साथियों को मिलेगा. मेरे आका हुसैन अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा अमितहु अत्शाना, ऐ मेरे मौला इस बदबख्त को प्यासा मारना. अभी मेरे आका इमाम हुसैन के हाथ नीचे आए हैं, रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है, उसे शिद्दत की प्यास लगती है. यजीदी उसे पानी पिलाते हैं मगर फिर भी वो कहता है प्यास प्यास. उसे फिर पानी पिलाया जाता है, फिर वो प्यास प्यास की सदा लगाता है, उसे पानी पिलाते रहे लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है. अल्लाह अकबर. इसी प्यास की हालत में उसे पानी पिलाते रहे. उस वक्त का पेट फूल गया, फिर फट गया और प्यास कह कह करके वो जहन्नम की आग तक पहुंच जाता है. अल्लाह अकबर. मेरे आका हुसैन करबला की सरजमीन पर अपना इम्तिहान सब्र देने गए थे तो आपने अपनी करामतों का इजहार क्यों फरमाया है, दुआओं के जरिए इन बदबख्तों को अपनी फजीलत अपनी शान क्यों दिखाई है. तो मेरे आका हुसैन का जवाब सुनो. सरकार इमाम हुसैन का किरदार जवाब दे रहा था कि ऐ लोगों सुनो सुनो, जिस तरह अहादीस तैयबा से मेरी फजीलतें साबित होती हैं, मैं अपनी करामतें दिखाकर तुम्हें बताना चाह रहा था. मैं अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा हूँ, ऐसा मकबूल बंदा हूँ कि इधर दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया है. ऐ बदबख्तों देखो मेरी करामतों को और अंदाजा करो. जिसकी दुआओं को उसका रब इतनी जल्दी कबूल फरमाता है, जो रब की बारगाह में इस कदर मुस्तजाब दावत है, जिसकी दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल कर लिया करता है, उससे जंग करना क्या तुम्हारे लिए रवा है. याद रखना कि जो अल्लाह का इस कदर महबूब मकबूल है, ऐ यजीदी बदबख्तों उस हुसैन से लड़ोगे अपनी आखिरत बर्बाद कर लोगे. अगर आखिरत को बनाना चाहते हो हुसैन के कदमों में आ जाओ, तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी. मेरे आका हुसैन अला जद्दी वालैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम साथियों ने एक एक करके अपनी जान इमाम हुसैन अला जद्दी वालैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान कर दी है. सरकार इमाम हुसैन के तमाम अहवान व अंसार जब जामे शहादत नौश कर लेते हैं तो हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में पहुंच करके अर्ज करते हैं, ऐ सरकार इमाम हुसैन अला जद्दी वालैहिस्सलाम सलाम, अब छोटे छोटे बच्चों का प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता. मेरे आका मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं एक मशकीज़ा पानी नहरे फरात से ला करके आपकी बेटी सकीना को पिला सकूं. मैं पर्दा नशीना ने हरम के पानी का इंतजाम कर सकूं. इनका प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता है. मेरे इमाम मुझे इजाजत दे दीजिए. सरकार इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ भाई
آپ میرے علم بردار ہو، خدا نہ خواستہ بدبختوں نے آپ کو شہید کر دیا پھر تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرا جھنڈا کون اٹھائے گا، میرا علم بردار کون ہوگا؟ آپ تشریف نہ لے جائیے، یہ بدبخت آپ پر بھی رحم نہیں کھانے والے ہیں، لیکن آپ نے کہا اے میرے امام مجھے ضرور اجازت دی جائے تاکہ میں پانی لے آؤں، ممکن ہے کہ میرے رب کی رحمتیں میرا ساتھ دیں اور میں پانی لانے میں کامیاب ہو سکوں، تاکہ میں بروز قیامت جب اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کہہ سکوں یا رسول اللہ کربلا کی سرزمین پر آپ کے آل کی بچیاں جب پیاسے تھی، پیاس سے ان کی زبانیں سوکھ رہی تھی، اس وقت میں آپ کے شہزادے اور شہزادیوں کا پانی پینے کا انتظام کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح میں پیارے آقا کی پاک بارگاہ میں سرخروئی حاصل کروں گا۔ میرے آقا حسین نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عباس علم بردار ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہیں، دوسری ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوفیوں بدبختوں نے دیکھا ہے کہ علی کا شہزادہ جا رہا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کے دل ان کے سینوں میں لڑکنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کے اس شہزادے کا راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عباس علم بردار آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کے اندر جرات نہیں کہ آگے بڑھ کر کے حضرت عباس کا راستہ روک سکے، پانی لینے سے آپ کو منع کر سکے۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ کوئی تنہا آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو پوری فوجی دستے کو کہا جاؤ روکو عباس علم بردار کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد سارے بدبختوں نے مل کر کے حضرت عباس علم بردار پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت عباس علم بردار ظالموں کو کاٹتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علم بردار نہر فرات تک پہنچتے ہیں، اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد میں آپ نے مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا ہے، اپنے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں۔ آپ بھی پیاسے تھے 3 دن کے، خیال کیا کہ لاؤ پیاس کو بجھا لوں، تھوڑا سا پانی پی لوں، لیکن جیسے پانی کو منہ کے قریب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے مقدس شہزادے اور شہزادیوں کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت سکینہ کا پیاس سے تڑپتا ہوا چہرہ چہرے کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیاس سے تڑپنا یاد آ جاتا ہے۔ پردہ نشینان حرم کا پیاس سے سوکھی ہوئی زبانیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت عباس علم بردار نے وہ پانی اسی نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تک حسین کی بیٹی سکینہ پیاس نہیں بجھ جاتی ہے اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، جب تک حسین کے علی اصغر کو پانی نہ پلا دوں اس وقت تک میں پانی نہیں پی سکتا ہوں، جب تک بیمار زین العابدین کے پانی کا انتظام نہ کر لوں اس وقت تک میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا ہے کہ اے گھوڑے تو جانور ہے، تو نہر فرات سے پانی پی لے، کیونکہ 3 دن ہوا تو نے بھی پانی نہیں پیا ہے۔ مگر قربان جاؤں عاشقوں کے انداز پر گھوڑا تھا مگر محبت ہے عباس علم بردار سے، اس لیے اس گھوڑے نے بھی پانی کو منہ نہیں لگایا۔ وہ وفادار تھا حسین کا، اس لیے اس نے بھی عزم و ارادہ کر رکھا ہے جب تک حسین کی بیٹی پانی نہیں پیے گی میں بھی پانی نہیں پیوں گا، جب تک حسین کا شہزادہ پانی نہیں پیے گا میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزہ کو لے کر کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ظالموں سے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ظالموں بدبختوں نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا یہ شیر ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے، ذوالفقار حیدری کا تیور دکھا رہا ہے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے جب چلا رہے ہیں تو ظالموں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے نظر آتے ہیں، جدھر رخ کر دیتے ہیں یزیدی بدبخت یہ آپ کے سامنے سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے نائب حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار آبدار چل رہی ہے، کسی بدبخت نے آ کر کے آپ کے ایک ہاتھ پر بازو پر
وار کیا ہے، آپ کا بازو کٹ کر کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اب ایک ہی ہاتھ میں مشکیزہ بھی پکڑے ہیں، اسی سے تلوار بھی چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جائے، لیکن کسی بدبخت نے آ کر کے آپ کے دوسرے ہاتھ پر وار کیا ہے، وہ ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے۔ قربان جاؤں عباس علمبردار کے عزم و حوصلے پر دونوں بازو کٹ چکے ہیں، مگر ہمت ابھی بس نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، کسی طریقے سے یہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جانا چاہیے، لیکن بدبختوں نے کہا چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دو، خیمہ حسینی تک کسی مشکیزے کا ایک قطرہ پانی نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ اللہ اکبر! اب جب تیر چلانا شروع کیا ہے، ایک تیر مشکیزے میں آ کر کے لگتا ہے، سارا پانی ریت سارے کربلا پر بہ جاتا ہے، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا اے میرے بھائی جان میری مدد کے لیے تشریف لائیے، یا آقا ادرکنی۔ سرکار امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کی آواز سنی، آپ نے ارشاد فرمایا، یا الآن انکسرا سہساری، تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا حسین حضرت عباس علمبردار کو اٹھانے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عباس علمبردار کی لاشیں کو اٹھا کر کے واپس لاتے ہیں، خیمے کے پاس رکھ دیتے ہیں، جب تک حضرت قاسم ابن حسن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ میرے بھائی امام حسن مصطفیٰ کی تم نشانی ہو، میں تمہیں کٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تلواروں کے سامنے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ گئے سیدہ زینب کے قدم پکڑ لیے اور کہتے ہیں پھوپھی جان آپ تو مجھے سرکار سے اجازت دلا دیجئے، آپ تو مجھے امام حسین سے اجازت دلا دیجئے۔ آپ نے کہا بیٹا میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت کیسے دلا سکتی ہوں، اللہ اکبر، مگر آپ نے کہا کہ نہیں میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کربلا کی زمین پر اپنا خون بہا کر اپنے نانا محترم کے دین کو بچا سکوں اور دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے میرا خون بھی زمین کربلا میں بہ جائے۔ اللہ اکبر! آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے سنو میں نے سنا ہے کہ تمہارے گلے میں ایک تعویذ ہے، آپ کے والد محترم نے ارشاد فرمایا تھا مشکل گھڑی آئے گی اس تعویذ کو کھولنا، کھول کر کے پڑھنا، اس میں تمہارے لیے کچھ پیغام ہوگا۔ حضرت امام حسن اس تعویذ کو نکالتے ہیں، اسے کھولا جاتا ہے، جب اسے کھول کر کے پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس میں ایک پیغام تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، میرے شہزادے مجھے یقین ہے کہ اس پرچی کو اس وقت کھولا جائے گا جب تم کربلا کی زمین پر موجود ہوگے، میرے بھائی امام حسین پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، 3 دن سے آپ پر پانی بند کیا جا چکا ہوگا، تمام عوام و انصار نے میرے بھائی حسین پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہوگا، اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے حسین نے سب کچھ لٹانے کا عزم و حوصلہ کر لیا ہوگا۔ اے میرے شہزادے میری خواہش یہ ہے کہ اس وقت جب تم اس پرچی کو کھولنا تو میرا حکم یہ ہے کہ تم بھی میدان کارزار میں جانا، اپنا خون بہا کر کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنا، تاکہ بروز قیامت اپنے نانا جان کے سامنے کھڑا ہو کر کے میں بھی کہہ سکوں یا رسول اللہ آپ کے دین کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے صرف امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون نہیں بہا ہے، میرے بیٹے نے بھی خون بہایا ہے۔ دیکھو حسینی خون، اگر امام حسین کا خون، ان کے بیٹوں کا خون اگر اس
اسلام کی آبیاری کے لیے بہا ہے، تو اے میرے شہزادے تم اپنا خون بہا دینا تاکہ میں کہہ سکوں یا رسول اللہ دیکھو حسنی خون بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پرچہ لے کر کے آپ امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ پرچہ دکھاتے ہیں۔ سرکار امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے اس پرچے کو دیکھا، نم آنکھوں سے اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حل المبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ طارق مطبخ سے عمر ابن صاحب نے کہا جاؤ یہ حسن کا شہزادہ ہے، اس کا سر کاٹ کر کے لاؤ، میں ابن زیاد سے کہہ کر کے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ وہ دنیا کا لالچی کتا حضرت امام حسن کے شہزادے سے لڑنے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ طارق جب آپ سے لڑنے کے لیے باہر آیا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایسا حملہ کیا ہے کہ چند ہی منٹ کے اندر اسے کاٹ کر کے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اس طرح کئی ایک آپ کے سامنے آتے رہے، حضرت قاسم نے سب کو کاٹ کاٹ کر کے جہنم پہنچا دیا ہے۔ جب بدبختوں نے دیکھا اس طرح حضرت قاسم پر قابو پایا نہیں جا سکتا ہے، ظالموں نے چاروں طرف سے مل کر کے حضرت قاسم ابن حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا ہے۔ اب چاروں طرف سے تیر اور تلوار چل رہے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ظالموں سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ زخموں سے چور ہو جاتے ہیں تو آپ زخم کھا کر کے زمین کربلا پر تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا جان میری دستگیری کے لیے تشریف لے آئیے۔ سرکار امام حسین علیہ جدی علیہ السلام اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے زمین کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن کو اٹھایا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں، خیمہ حسینی کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جیسے ہی آپ کے مقدس لاشے کو رکھا ہے اپنی گود کے اندر، حضرت قاسم ابن حسن آنکھیں کھول دیتے ہیں، امام کی گود میں اپنی لاش کو پاتے ہیں تو فوراً مسکراتے ہیں، جان جانے آخری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت امام حسن مجتبی کے پیارے شہزادے نے اپنی جان کو اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام حسین کی پاک بارگاہ میں آپ کے پیارے شہزادے حضرت علی اکبر شکل مصطفیٰ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے بابا جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان شہزادہ جس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کی تنویر ہے، وہ آج میدان کارزار میں گلا کٹانے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے تو میرے بھائیوں اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر تم سے تمہارا بیٹا گلا کٹانے کی اجازت مانگے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، کیا تم اپنے بیٹے کو گلا کٹانے کی اجازت دے سکتے ہو؟ تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے سکتے ہو؟ اپنا سر کٹانے کی اجازت دے سکتے ہو؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ مگر قربان جاؤں حسین تیرے حوصلے پر، حسین تیرے ہمت پر، حسین تیرے عزم پر، تیری استقلال پر، تیرے صبر پر، مصطفیٰ کے دین کے لیے اگر جوان علی اکبر کی شہادت پیش کرنی ہے، میرے حسین کا حوصلہ دیکھو۔ میرے آقا حسین نہایت ہی عزم اور حوصلے کے ساتھ جواب دیتے ہیں، بیٹا جاؤ تم بھی ان ظالموں سے لڑ کر کے، ان ظالموں کو جہنم میں پہنچا کر کے، تم بھی جام کوثر پی کر کے ابدی نیند سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بنایا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے ہیں۔ جن ظالموں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت علی اکبر کی شکل مصطفیٰ جان رحمت سے
ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے جب حضرت علی اکبر شکل مصطفیٰ شبیہ پیغمبر کو دیکھا ہے وہ کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے مدینے سے گنبد خضرا سے نکل کر کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے حسین کی اعانت میں لڑنے کے لیے کربلا آ گئے ہیں۔ لوگوں پر خوف و دہشت جاری ہے، کوئی سوچ رہا ہے یہ شاید مصطفیٰ ہے، جب تک کسی نے آواز دی یہ مصطفیٰ نہیں یہ حسین کا شہزادہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں علی حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ظالموں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی شکل مصطفیٰ کے شکل سے ملتی جلتی ہے، آپ کی صورت مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے وضحا کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ہیں، آپ ظالموں کو مخاطب کرتے ہیں، حل من مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ کوئی جب سامنے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو حسین کا شہزادہ تنہا اس پوری فوج پر حملہ کر دیتا ہے، جدھر رخ کرتے ہیں مولی اور گاجر کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ بکریوں کی سامنے جس طرح شیر بھاگا کرتے ہیں، شیر کے سامنے جیسے بکریاں بھاگا کرتی ہیں، ایسے یہ ظالم بدبخت یزیدی حضرت امام حسین کے شہزادے کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باد خزاں جس طرح درختوں کے پتوں کو گراتے نظر آتی ہے، ایسے ہی امام حسین کا شہزادہ کوفی بدبختوں کے سروں کو ان کے تن سے جدا کرتے نظر آ رہے ہیں، جدھر بھی رخ کرتے ہیں لاشوں پہ لاشیں گراتے نظر آ رہے ہیں۔ زمین کربلا پر سروں کی بیج بوتی ہے۔ اس کے بعد جب تنہا لڑتے لڑتے آپ کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی ہے، حضرت علی اکبر واپس آئے ہیں، اپنے والد محترم سے کہتے ہیں بابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں تمام یزیدیوں کو فنار کر ڈالوں گا۔ میرے آقا حسین کہاں پانی تھا جو اپنے شہزادے کو پلاتے؟ ارشاد فرمایا بیٹے تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ چکا ہے، شہزادے جاؤ، دیکھو دیکھو تمہارے نانا جان جام کوثر ہاتھ میں لیے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادے جاؤ، تمہیں بھی جام کوثر سے سیرابی حاصل ہوگی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تلوار آفتاب لیے ہوئے ظالموں کے سامنے آ جاتے ہیں، بدبختوں کو للکارتے ہیں، لیکن کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ حضرت علی اکبر کا مقابلہ کر سکے۔ چاروں طرف سے بدبختوں نے حسین کے شہزادے پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر پر حملہ کر دیا ہے۔ چاروں طرف سے تیر اور تلوار آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں اور تلواروں سے زخمی ہونے کے بعد میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا حضور میری دستگیری کے لیے تشریف لائیے۔ حضرت امام حسین اپنے جوان شہزادے کی آواز کو سن کر کے میدان کربلا کی جانب بڑھتے ہیں، اپنے شہزادے کے مقدس لاش کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، خیمہ حسینی کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا یہ جوان بیٹا بھی اپنی جان کو اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر کے اب نیند سو چکا ہے۔ اب امام حسین خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے بھائی جان آپ کے شہزادے علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا، پیاس سے بلکنا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ کہتی ہیں بھائی جان اے میرے شوہر نامدار، یہ کوفی بدبخت ظالم ضرور ہیں لیکن یہ صاحب اولاد بھی ہیں، آپ اپنے شہزادے کو لے کر کربلا کی زمین پر جائیے، ہو سکتا ہے کسی اولاد والے کو رحم آ جائے اور آپ کے بیٹے کو چند گھونٹ پانی پلا دے۔ حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کے مقدس لاشے کو اٹھاتے ہیں، میدان کربلا میں لے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا دشمن ہوں تو میں ہوں، تمہاری نظر
نظر میں خطاکار ہوں تو میں ہوں، اگر تمہاری نظر میں کوئی غلطی کی ہے تو میں نے کی ہے، مگر میرے بیٹے کی کیا خطا ہے؟ دیکھو میرا بیٹا 3 دن سے پیاسا ہے، اس نے کچھ پیا نہیں ہے، اس کی زبان سوکھ چکی ہے، دیکھو یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر تم سے پانی مانگ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہوگا، اولاد کے غم سے واقف ہوگے۔ اے یزیدیو سنو، آج حسین کے بیٹے کو اگر تم نے پانی پلا دیا، حسین تم سے وعدہ کرتا ہے میدان محشر میں اپنے نانا جان سے کہہ کر کے تم کو اس کے بدلے میں آب کوثر پلاؤں گا، لیکن بدبختوں پر آپ کے اس خطاب کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ حرملہ کاہل بدبخت نے ایک تیر نشانہ لگا کر کے ایسا چلایا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت علی اکبر کے حلقوم میں بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کے حلقوم کو چھیدتا ہوا وہ تیر حضرت امام حسین کے بازو میں بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے آقا امام حسین علیہ السلام اس تیر کو نکالتے ہیں تو شہزادے علی اکبر کے حلقوم سے خون کا فوارہ بہ نکلتا ہے۔ امام حسین نے اپنے چھوٹے شہزادے کے خون کو اپنے ہاتھوں میں روک لیا ہے، اس کے بعد میں اسے لے کر ارشاد فرماتے ہیں مولا اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، بھائیوں کو قربان کیا، اپنے ساتھیوں کو قربان کیا۔ اے مولا یہ حسین کا 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر ہے، میرے مولا اس علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول فرما دے۔ اس کے بعد میرے آقا حسین نے کہا کہ وہ خون آسمان کے جانب بلند کرے۔ آسمان نے زبان حال سے کہا ہے اے میرے امام اپنے شہزادے کا خون میری طرف مت پھینکنا، اگر علی اصغر کا خون میری طرف پھینک دیا قیامت تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہے گی۔ میرے آقا حسین نے اس خون کو زمین کربلا پر ڈالنا چاہا۔ زمین کربلا زبان حال سے کہہ رہی ہے اے امام علی اصغر کا خون برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، میرے امام اگر یہ خون ڈال دیا گیا تو پھر زمین پر کبھی سبزہ نہیں ہوگے گا۔ میرے آقا حسین اپنے لال کے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور شہزادے کو لے کر کے خیمہ حسینی کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ خواتین حرم نے جب دیکھا کہ علی اصغر جب جا رہے تھے تو ان کے پیر ہل رہے تھے، پیاس کی وجہ سے تڑپتے جا رہے تھے، ہاتھ پیر ہلاتے جا رہے تھے، لیکن اب آ رہے ہیں نہ ہاتھ ہلا رہے ہیں نہ پیر ہلا رہے ہیں۔ پردہ نشینان حرم نے آپس میں کہنا شروع کیا شاید کسی بدبخت کو رحم آ گیا ہے، حسین کے بیٹے کو پانی پلا دیا ہے اور پانی پی کر ہمارا علی اصغر چین کی نیند سو گیا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں کیا معلوم تھا کہ بدبختوں نے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب میرے آقا امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام حضرت علی اصغر کا مقدس لاشا لے کر خیمے میں پہنچے ہیں، پردے کو ہٹایا ہے تو خیمے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اپنی گود میں لے کر کے آہوزاری کر رہی ہے، آپ کی والدہ سینے سے چمٹا لیتی ہے، ارشاد فرماتی ہے میرے شہزادے میری چوکی پستان کو آخری مرتبہ منہ تو لگا لے، اے شہزادے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب میں دودھ تجھے کیسے پلاؤں گی، اے میرے شہزادے اب میں تجھے اپنے سینے سے کیسے لگاؤں گی۔ آپ پکڑے مار مار کر کے رو رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ننھے شہزادے کی لاش کو اٹھا کر اسے بھی آپ میدان کربلا میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر میرے امام کی
باری ہے۔ سرکار امام حسین تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں، جب تک کیا دیکھتے ہیں حضرت زین العابدین جن کو سخت بخار تھا اور بیماری کی وجہ سے اس قدر کمزوری کہ صحیح سے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا، جس پر کپ کپی تاری ہے مگر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے بابا جان، سارے بھائی بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دینا ہے پپا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں، آپ جا کے شہادت نوش کر لے۔ میرے بابا جان، آپ سے پہلے میں میدان کربلا میں جا کر جانے شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا شہزادے سب تو شہید ہو گئے، اگر تم بھی شہید ہو گئے ہوئے تو میرے جد امجد کی آباء و اجداد کی امانتیں جو میرے پاس ہیں میں اسے کس کے حوالے کروں گا؟ میرے آقا سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ سب کا نسب منقطع ہو جائے گا لیکن میرا نسب قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے شہزادے اگر تم نے جامع شہادت نوش کر لیا، حسینی سادات کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ اے میرے شہزادے پردہ نشینان حرم کا محرم کون ہوگا؟ ان کو مدینے تک کون پہنچائے گا؟ اس لیے شہزادے تمہیں نہیں جانا ہے، میرے بعد تمہیں باقی رہنا ہے، پردہ نشینان حرم کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچانا ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ جانے باپ نے بیٹے کو کیا دیا ہے، بیٹے نے باپ سے کیا لیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، آپ اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام اب میدان کربلا میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قبائے کسی نکال کر زیب تن فرماتے ہیں، امام الانبیاء کا عمامہ اپنے سر اقدس پر باندھتے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ساتھ لیتے ہیں، حضرت جعفر طیار کا نیزہ ایک ہاتھ میں موجود ہے۔ میرے آقا حسین شہادت کا دولہا بننے کے بعد اب میدان کربلا میں جانے سے پہلے پردہ نشینان حرم کو آخری سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں صحیح کہ پردہ نشینان حرم سے جب میرے امام نے آخری سلام کیا ہوگا ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ حضرت امام حسین کی شہزادی نے آپ کو آخری سلام کیسے کیا ہوگا، سیدہ زینب نے آخری سلام کیسے کیا ہوگا، آپ کی بیویوں نے آخری سلام کیسے کیا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی بیویوں نے رو کر کے عرض کیا ہے میرے سرتاج، حضرت زینب نے رو کر کے کہا ہے میرے بھائی جان، حضرت سیدہ سکینہ نے رو کر کے کہا میرے بابا جان، آپ ان ظالموں کے درمیان ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں، جن بدبختوں نے ہمارے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا، اے میرے بابا جان یہاں پر رحم نہیں کھائیں گے، ان ظالموں کے درمیان ہمیں چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں، ہمارا معاون، ہمارا حمایتی اور محافظ کون ہوگا، کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، مگر قربان جاؤ حسین تیرے حوصلے پر، اللہ اکبر، دین نبی کو بچانا ہے، اس لیے بیٹے کی آنکھ کا آنسو حسین کے پیر کی بیڑی نہیں بن سکا ہے، بیویوں کا رونا اور بلکنا حسین کے پیر کا بیڑی نہیں بن سکا ہے، سیدہ زینب کا درد دھڑکنا امام حسین کے پیر کی بیڑی نہیں بن سکا ہے، حضرت امام زین العابدین کا بیمار ہونا حضرت امام حسین کے پیر کی بیڑی نہیں بن سکا ہے۔ یہ خدشہ ہے کہ بعد میں پردہ نشینان حرم کو لوٹ لیا جائے گا، مگر یہ خدشہ بھی امام حسین کے پیر کی بیڑی نہیں بنتا ہے، مصطفیٰ کا دین بچانا ہے، شہزادے مصطفیٰ آج سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ رب کے حوالے کر کے آج امام حسین اپنے نانا کے مقدس دین کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین اپنے گھوڑے پر
बैठे हुए हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं, चाहते हैं कि वफादार घोड़ा आगे बढ़े, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन सोचते हैं ये तो मेरा वफादार घोड़ा है, मेरे हर इशारे को समझता है, मैं इसे एड़ लगाता था तो आगे बढ़ जाता था। आज क्या वजह है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा? मेरे आका हुसैन ने जब पीछे पलट करके देखा, हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घोड़े के पैर को पकड़ करके बैठी हुई है। अर्ज़ करती है बाबा जान, अब आप हमें तन्हा छोड़ करके मत जाइए, आप तन्हा छोड़ करके मत जाइए। अपनी बेटी को किसके हवाले छोड़ करके जाते हैं? और जब इमाम हुसैन ने कहा कि बेटी जाओ, अब हमारी मुलाकात मैदान महशर में होगी, हज़रत सकीना ने रो करके अर्ज़ किया बाबा जान, अगर मैदान करबला में जाने पर मज़िद ही है तो अपनी शहजादी को आखिरी बार प्यार कर लीजिए, आखिरी बार अपनी गोदों में उठा लीजिए, आखिरी बार प्यार के अंदाज में बेटी कह दीजिए आप चले जाएंगे, मैं बाबा कहकर किसको पुकारूं? अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन आवाज देते हैं, बहन ज़ैनब मेरी बेटी सकीना को पकड़ करके ले जाओ, बहन तुम भी सब्र करना, मेरी बेटी सकीना तुम भी सब्र करना। बेटी सकीना अब हमारी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। उसके बाद में इमामुल अंबिया का यह प्यारा शहजादा शहादत का दूल्हा बना हुआ मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं। तशरीफ ले जाने के बाद में एक आखिरी खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, देखो मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुमने सुना नहीं, रसूलुल्लाह मुझे जन्नत का फूल फरमाया करते थे। अगर मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं है, हालांकि मैं सच्चा हूँ, सच ही बोला करता हूँ, लेकिन मेरी सच्ची बात पर अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ऐ बदबख्तो, अपनी हजरत अनस इब्ने मालिक जिंदा हैं, हजरत अबू सईद खुदरी जिंदा हैं, हजरत अबू वाक़िद लैसी जिंदा हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिंदा हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जिंदा हैं। इन मुक़द्दस सहाबा से जाकर के मेरे फजीलत में सरकार की जो हदीसें हैं उन हदीसों को सुन लो ताकि तुम्हें मालूम हो जाए मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। अल्लाहु अकबर। गोया मेरे आका इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं शहजादे मुस्तफा हूँ, मैं निवासे मुस्तफा हूँ, मैं सिद्दे मुस्तफा हूँ, मैं महबूबे मुस्तफा हूँ, शहद मारे लुआबे मुस्तफा हूँ, राकिबे दोषे मुस्तफा हूँ। बताओ इस वक्त सारी कायनात में कोई मेरा मिस्र हो तो बताओ, मेरी तरह हो तो बताओ, मेरे जैसा हो तो बताओ, मुझ जैसा फजीलत वाला हो तो बताओ। यकीनन मेरे आका हुसैन ने करबला की जमीन पर खड़े हो करके जब ये खुतबा इरशाद फरमाया होगा, सारे करबला का एक एक सर्रा ज़बाने हाल से कह रहा होगा, ऐ मेरे आका हुसैन आले पैगंबर में आप बेमिसल बेमिसाल हैं। अल्लाहु अकबर। सारे करबला से आवाज आती रही होगी कि ऐ मेरे हुसैन, यकीनन इस वक्त सारी दुनिया में आपका कोई जवाब नहीं है, आपका कोई मिसाल नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन अपनी अज़मतों पर मुश्तमिल खुतबा इरशाद फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बदबख्तों तुमने हमारे साथियों को शहीद कर दिया है, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया है, भतीजों भांजों को शहीद कर दिया है, मेरे शहजादों को शहीद कर दिया है, लेकिन अब भी मौका है, आ जाओ अपने गुनाहों पर नादिम होकर के मुझसे माफी तलब करो, मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बदबख्तों ने कहा हुसैन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ,
یا پھر ہمارے امیر کی بات کو مان لو۔ سرکار امام حسین جانتے تھے کہ یہ بدبخت میرے خطبے سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، مگر میرے امام کو اپنی نصیحت فرما دینی تھی، اتمام حجت کر دینا تھا، تاکہ یہ لوگ بروز قیامت یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مولا ہم تیرے نبی کے نواسے کو نہ پہچان سکے تھے۔ میرے آقا حسین نے آخری بار ان کا یہ عذر بھی ختم فرما دیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بدبختو سنو، میں سر کٹانے سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تم سے جنگ کرنے سے نہیں ڈرتا ہوں، تم سوچتے ہو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، لیکن بدبختو تمہیں معلوم نہیں میرے رگوں میں شیر خدا کا خون بہ رہا ہے، میرے رگوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بن کر کے بہ رہا ہے، میرے والد محترم نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ ظالموں مجھے کمزور نہ سمجھنا، میں محمدی کچھار کا شیر ہوں، میں ہاشمی جوان ہوں، میں علی شیر خدا کا شیر ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ اب تم میں جس کے اندر جرأت ہے، جس کے اندر قوت ہے، جس کے اندر بہادری ہے، جس کے اندر طاقت ہے، جس کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہو، وہ حسین سے آج مقابلہ کرنے کے لیے آئے، علی کے شہزادے سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر! جب میرے امام نے میدان کربلا میں للکارا ہے، عمر ابن سعد بدبخت نے چند مخصوص پہلوانوں کو امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے بچا کر کے رکھا تھا، ان میں سے تمیم ابن قرطبہ کو اشارہ کیا، تمیم جاؤ حسین سے مقابلہ کرو۔ یہ تمیم ابن قرطبہ شام کا نامی گرامی پہلوان تھا، اپنی طاقت پر اسے بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حسین تمہیں معلوم نہیں ہے بڑے بڑے پہلوان میرا نام سن کر کے کعبہ کرتے ہیں، میں جب تلوار مارتا ہوں تو پتھر اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حسین آج تم میرے وار سے بچ نہیں سکتے، مگر علی کے شیر نے للکار کر کے جواب دیا ہے او بدبخت، تجھے کوئی اور پہلوان اور بہادر سمجھتا ہوگا، تیرے نام سے کوئی اور ڈرتا ہوگا، تیری ضرب و حرب سے کوئی اور خائف ہوتا ہوگا، تجھے معلوم نہیں ہے میں تو مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، شیر خدا کا شیر ہوں، میرے سامنے تیری حیثیت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے، ابھی میں تجھے نظر کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پھر میرے امام پر اس بدبخت نے حملہ کیا ہے، آپ نے اس کے بار کو خالی کر دیا ہے، پلٹ کر امام حسین اس پر بار کر رہے ہیں، اور ایک ہی بار میں میرے امام نے اسے کاٹ کر کے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد یزید ابتہی کو عمر ابن سعد نے اشارہ کیا حسین سے مقابلے کے لیے جاؤ۔ یزید ابتہی وہ بھی اپنے آپ پر ناز کرتا ہوا گھمنڈ اور غرور سے چور ہو کر کے امام حسین سے لڑنے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے حسین تم جانتے نہیں عراق اور شام کے پہلوانوں میں میرا بڑا غلغلہ ہے، کوئی مجھ سے لڑنے کی تاب نہیں رکھتا ہے، کسی کے اندر جرأت نہیں کہ میرا سامنا کر سکے، جب میں تلوار چلاتا ہوں میرے تلوار کو کوئی روک نہیں پاتا ہے، حسین آج تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے۔ میرے آقا حسین نے کہا او نامرد، تو اپنے آپ پر بڑا فخر اور غرور کر رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا بہادر ہے، کوئی تجھ سے جنگ نہیں کر سکتا، لیکن تیرا پالا شیر خدا کے شہر سے نہیں پڑا ہے، فاطمہ کے شہزادے سے نہیں پڑا ہے، مصطفیٰ کے نواسے سے نہیں پڑا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اللہ نے میرے بازوؤں میں تو قوت دے رکھی ہے کہ تو جیسے لاکھوں بدبخت ہو تو ایک ایک کر کے سب کو میں جہنم میں پہنچاتا نظر آؤں گا۔ پھر میرے آقا حسین نے یزید ابتہی پر ایسا وار کیا ہے کہ اسے بھی مولی کی طرح کاٹ کر کے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بدر بن سہیل نے کہا
عمر ابن سعد کیسے اناڑیوں کو حسین سے لڑنے کے لیے تم نے بھیج دیا ہے۔ اس وقت میرے 4 شہزادے یہاں موجود ہیں، میں دیکھو ابھی اپنے بڑے شہزادے کو بھیجتا ہوں، چند منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر کے لائے گا۔ اس نے اپنے بڑے شہزادے کو اشارہ کیا، اس کا بیٹا امام حسین سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے اس کے باپ کے سامنے اسے کاٹ کر کے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو کٹتا ہوا دیکھا ہے تو بدر ابن سہیل غضب سے بھپر جاتا ہے اور بے قابو ہو کر کے امام حسین کے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ امام حسین کے سامنے ڈیگے مارنے لگتا ہے، اپنے بہادری کی باتیں کرنے لگتا ہے، مگر میرے امام حسین علیہ السلام نے اس یزیدی بدبخت کو بھی کاٹ کر کے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے جتنے بھی لوگ امام حسین کے سامنے آتے رہے ہیں، میرے آقا حسین نے سب کا سر کاٹ کر کے سب کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد ظالموں نے جب جان لیا اس طرح امام حسین پر قابو پایا نہیں جا سکتا ہے، اس طرح اگر ایک ایک کر کے امام حسین کے سامنے لوگ جاتے رہے، زمین کربلا سے کوئی بچ کر کے واپس نہ جائے گا، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور سب کی مائیں بے اولاد ہو جائیں گی۔ اس لیے عمر ابن سعد بدبخت نے کہا حسین کو تم کمزور نہ سمجھو، یہ شیر خدا کا شیر ہے، اگرچہ بھوکا اور پیاسا ہے لیکن تم میں سے کوئی بھی اس سے لڑنے کی طاقت و جرات نہیں رکھتا ہے۔ اگر حسین کو قابو کرنا ہے چاروں طرف سے حسین پر حملہ کر دو، چاروں طرف سے حسین پر وار کر دو۔ اب میرے آقا حسین تنہا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہے، تلواروں کی بوچھار ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین سب یزیدیوں سے لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ میمنہ پر رخ کیا ہے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں، میسرہ پر چھپتے ہیں تو آپ نے سروں کا بیج بو دیا ہے اور لوگوں کے سر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب بہت سارے تیر، بہت ساری تلواریں آ کر سرکار امام حسین کو زخمی کر جاتی ہیں، میرے آقا امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر تشریف لاتے ہیں۔ میرے سرکار جب زمین کربلا پر تشریف لائے، ایک بدبخت نے نشانہ لگا کر کے تیر چلایا، ایک تیر میرے آقا امام حسین کی پیشانی اقدس پر لگتا ہے، وہ مقدس پیشانی جسے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر ایک تیر لگا، میرے آقا امام حسین زمین کربلا پر آ گئے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا ہے۔ اے عاشقان حسین ذرا تصور تو کرو، خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے میرے آقا نے ایک بار اسے چوما تھا، مگر ساری دنیا کا مسلمان اسے چومتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، مگر حسین کی پیشانی ایسی مقدس پیشانی ہے جسے میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین جب زمین کربلا پر تشریف لائے، ایک سارے کربلا خوب گرم ہے، گرم ریت سے میرے آقا حسین نے تیمم فرمایا، سر کو سجدے میں رکھ دیا، آپ کا سر سجدے میں ہے، انس آپ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر خوف اور دہشت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خولی ابن یزید آگے بڑھا مگر جرات نہ کر سکا، شمر بدبخت آگے بڑھا، امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے آنکھیں کھولی، اس بدبخت کو دیکھا، اس کے جسم پر سفید داغ کے نشان تھے۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں صدق اللہ
وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ شمر بدبخت کہتا ہے اس وقت اس بات کو آپ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سن، میرے نانا جان نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا بیٹا میں ایک چتکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے آگ کے خون میں منہ مار رہا ہے، میرے سرکار کے فرمان کے مطابق تو وہی چتکبرا کتا ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اس کے بعد میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ اے ظالم مجھے آخری بار اپنے مولا کو سجدہ تو کر دینے دے۔ میرے آقا حسین سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ اے اللہ میں تقدیر پر راضی ہوں، اے اللہ جو بلائیں آئی ان بلاؤں پر میں نے صبر کیا ہے، اے اللہ تیرے ہر حکم کو میں نے تسلیم کیا اور مانا ہے، ہر حکم کے سامنے میرا گھر میری گردن خم ہے، لیکن اے میرے مولا آج حسین اپنے بیٹے کو قربان کر کے اپنے بھتیجوں کو قربان کر کے عباس علمبردار کے بازو کٹا کر 6 مہینے کے علی اصغر کے حکم چھترا کر اور اپنے آبان انصار کو قربان کر کے اپنے گھر بار کو لٹا کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ میرے مالک کیا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اللہ اکبر آواز آتی ہے ایسے پیاسے پر، شہید ایسے پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے کیے ہیں اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے آقا امام حسین کا سر پاک سجدے میں ہے اور بدبختوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح میرے آقا حسین علی جدی علیہ السلام اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حسینی ہیں اور سچی حسینیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین علی جدی علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، آخر میں سجدے کی حالت میں گردن کٹا دی مگر سجدہ نہیں چھوڑا۔ سچے حسینی ہو تو آج سے عہد کر لو میرے آقا حسین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں میں پیارے آقا امام حسین کی محبت ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے، ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔